اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کی زندگی برباد کر دے تو پھر سب سے پہلا سوال یہ نہیں کہ کس نے کس کی زندگی برباد کی ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کیا ہمیں نہیں تھا پتا کہ اللہ نے حرام تعلقات سے روکا ہے؟ اگر ہمیں پتا تھا تو پھر ہم دونوں نے یہ راستہ خود چنا تھا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو نہیں بھی پتا تھا تو پھر اب جان لینے کے بعد ضد پر کھڑے رہنا کس بات کی دلیل ہے؟ اسلام میں گناہ کا اصول بہت ہی صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک فریق کو قصوروار اور دوسرے کو معصوم نہیں کہا۔ حرام تعلق لڑکے کے لیے بھی حرام ہے اور لڑکی کے لیے بھی۔ جب دو لوگ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی حد پار کرتے ہیں تو بعد میں کسی ایک کو قصوروار ٹھہرانا اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اس لڑکی نے میری زندگی خراب کر دی یا فلاں لڑکے نے میری زندگی خراب کر دی، ذرا خود سے پوچھئے کیا لڑکی نے یا لڑکے نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ کیا آپ کے پاس اختیار نہیں تھا کہ آپ رک جائیں؟ کیا اللہ کی نافرمانی صرف اس کے لیے تھی؟ کیا آپ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا باؤنڈریز سیٹ کی ہیں؟ اگر آپ حرام ریلیشن میں پڑ ہی گئے تو پھر آپ برباد کیوں ہوئے؟ آپ نکاح کر لیتے، کیوں آپ نے دن رات اس سے باتیں کی ہیں؟ کیوں آپ چوری چوری ملاقاتیں کرتے رہے؟ جب آپ کو محبت ہو گئی ہے، آپ نے ایک دوسرے سے اظہار کر دی ہے تو دوسرے دن اپنے والدین کو بتاؤ، رشتے بھیجو اور نکاح کرو، سمپل۔ حقیقت یہ ہے کہ حرام تعلقات میں کوئی ایک شکار نہیں ہوتا، دونوں خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ بدنامی اکثر لڑکی کے حصے میں آتی ہے اور نکل جانا اکثر لڑکے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تعلق نکاح تک جانے کی نیت کے بغیر شروع کیا گیا ہے تو وہ پہلے دن ہی سے غلط تھا۔ محبت کا نام دے کر کسی کے جذبات سے کھیلنا بھی گناہ ہے اور محبت کے نام پر اللہ کی نافرمانی قبول کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ سے روکا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں روکنا چاہتے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ انجام جانتے تھے۔ ٹوٹے دل، برباد اعتماد، بدنامی، گناہ کا بوجھ اور پھر ایک دوسرے کو الزام ٹھہرانا، یہ سب اسی ایک نافرمانی کا نتیجہ ہے جو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اپنے والدین کی بھی کی ہے، کیونکہ آپ نے والدین سے چوری یہ رشتے بنائے نا۔ لہٰذا اگر واقعی انصاف چاہتے ہو تو سچ کو قبول کرو۔ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو حل الزام نہیں ہے، حل توبہ ہے، اللہ کی طرف واپس آنا، حدود میں آنا۔ آئندہ کسی کے جذبات سے کھیلنے سے پہلے یہ لازمی سوچنا کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے سکوں گا؟